اتر پردیش کا تاریخی شہر فیض آباد، جہاں صدیوں سے علم و ادب کی روشنی پھیلتی رہی، اسی مردم خیز سرزمین نے 1 جنوری سن 1942 عیسوی کو ایک ایسے گوہر نایاب کو جنم دیا جو آگے چل کر فاضل فیض آبادی کے تخلص سے علمی دنیا میں پہچانا گیا۔ اس گوہر نایاب کا پورا نام تھا مولانا سید علی حماد آبدی فیض آبادی عرف داؤد۔ مولانا علی حماد آبدی فیض آبادی کی ابتدائی تعلیم کا آغاز فیض آباد کی مشہور درسگاہ وثیقہ عربی کالج سے ہوا، جہاں مولانا وسیع محمد اور مولانا سعادت حسین خان جیسے جید اساتذہ کی نگرانی نے موصوف کی علمی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ذہانت، محنت اور شوق علم نے جلد ہی انہیں نمایاں کر دیا اور عربی و فارسی بورڈ سے منشی، مولوی، عالم اور فاضل کے امتحانات میں شاندار کامیابیاں اس کا واضح ثبوت تھیں۔ لیکن یہ تو بس ابتدا تھی۔ علم کی پیاس انہیں بنارس لے گئی، جہاں جوادیہ عربی کالج میں مولانا سید ظفر الحسن سے کسب فیض کر کے فخر الافاضل کی سند حاصل کی۔ پھر لکھنؤ کا سفر اور مدرسۃ الواعظین میں نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن کی شاگردی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ان کی شخصیت ایک مؤثر وائس کے طور پر نکھر کر سامنے آئی۔ آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹے اور 1 مارچ سن 1968 عیسوی کو گلاب باڑی فیض آباد میں واقع مقبرہ نواب شجاع الدولہ کے منتظم مقرر ہوئے۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں تھا، بلکہ خدمت کا ایک نیا باب تھا جسے انہوں نے اخلاص اور ذمہ داری کے ساتھ روشن کیا۔ وطن سے باہر بھی آپ کی خدمات کا دائرہ پھیلا۔ الہ آباد کی شیعہ جامع مسجد میں ماہ رمضان کے دوران 3 سال تک امام جماعت کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جہاں مولانا کی محنت نے نوجوان نسل کے دلوں میں دین کی شمع روشن کی۔ قلم ان کا ہمسفر تھا، تحریر ان کی پہچان۔ ابتدائی دور ہی سے ان کے مضامین اور قصائد الوائز، الجواد بنارس، سرفراز، سرفروش جونپور اور دہلی کے رسائل میں شائع ہونے لگے، یہاں تک کہ شدید بیماری اور دل کی تکلیف بھی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی۔ قلم ان کے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹا۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ کی خدمات بے مثال ہیں، جن میں وظائف فرقان، اسماء حسنہ، پنج گنج، مرغوب القلوب، عجائب قرآن، اسلام اور نماز، سوانح معصومین اور نہی عن المنکر جیسی متعدد کتب ان کے علمی ذوق کا آئینہ دار ہیں۔ خصوصاً تشریح المصائب، واقعات کربلا پر ایک جامع تصنیف، جس میں امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی سے لے کر اسیری اہل حرم تک کے تمام دردناک مراحل کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عرفان اہل بیت اور ہندی زبان میں افسانہ آخرت بھی ان کی فکر کا روشن اظہار ہیں۔ شعر و سخن بھی آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تھا۔ موصوف مولانا محمد احمد فہیم جونپوری سے اصلاح لیتے اور انہی سے فاضل تخلص پایا۔ مولانا کا مجموعہ قصائد گلہائے مودت لکھنؤ سے شائع ہوا اور بے حد مقبولیت حاصل کی۔ وہ نہ صرف ایک کہنہ مشق شاعر تھے، بلکہ ایک پر اثر ذاکر اہل بیت بھی تھے، جن کی ذاکری میں درد، عبرت اور سیرت آئمہ کی روشنی نمایاں ہوتی تھی۔ فاضل فیض آبادی کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین کے لیے وقف تھا۔ وہ صرف درسگاہوں تک محدود نہ رہے، بلکہ گھروں تک پہنچے، بچوں کو قرآن سکھایا اور ان بزرگوں کو بھی پڑھایا جو عمر بھر اس سعادت سے محروم رہے۔ اسی تربیت کا اثر ہے کہ آپ کی علمی میراث آج بھی زندہ ہے۔ مولانا کے نواسے مولانا سید دبیر اختر آبدی عرف کاشان قم المقدسہ میں علم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ فرزند سید عرفان رضا آبدی ایک قادر الکلام خطیب اور خوش فکر شاعر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ مولانا سید علی حماد آبدی ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جنہیں نہ شہرت کی طلب تھی، نہ ہی ناموری کی خواہش۔ وہ خاموشی سے گوشہ نشینی میں علم و دین کی خدمت کرتے رہے۔ آخر کار یہ علم و ادب کا روشن چراغ 29 جنوری سن 2020 کو فیض آباد کی سرزمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد چاہنے والوں کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان قبرستان مولوی باغ فیض آباد میں
آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔